بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت پیغمبر اسلام عرض کر رہے تھے 6 ہجری میں غزوہ ذی قرب پیش آیا جو شام کے راستے میں ایک چشمے کے پاس واقع ہے۔ مکہ چھوڑنے کے بعد مسلمان بیت اللہ کے حج کے لیے بڑے بے چین تھے۔ رسول اکرم برابر تسکین دیتے رہے۔ ایک مرتبہ آپ نے خواب میں دیکھا خانہ خدا کا طواف کر رہے مسلمانوں کو خبر سنائی تو مسلمان بڑے خوش ہوئے۔ آپ یکم ذی القعدہ کو حج سے پہلے عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ کے قریب پہنچ کر آپ نے چاہا کہ مکہ میں اطلاع پہنچائیں کہ ہم لوگ صرف طواف کے لیے آئیں، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن جناب عمر نے خوف کے مارے جانے سے انکار کر دیا اور عثمان کو بھیجا کہ وہ گرفتار ہو گئے۔ یہاں ان کے قتل کی خبر مشہور ہوگی تو مسلمانوں نے مکہ پر حملہ کرنے کا تقاضا کیا۔ آپ نے احد کے تجربے کی بنا پر موت کی بجائے میدان سے فرار نہ کرنے والوں کے نام پر ایک بیعت کا مطالبہ کیا، اور بقول طبرسی سب نے اس بات پر بیعت کی کہ مقابلے کے میدان سے ہرگز فرار نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح سہل بن عمرو کو کفار کا نمائندہ بن کر صلح کا پیغام لے کر آ گیا۔ جب یہ محسوس کرے حضور جنگ کے لیے نہیں آئے تو ہر طرح سے وہ دبانا شروع کر دیا۔ آپ نے بھی بظاہر اس کی تمام شرطیں تسلیم کر، نہ اصحاب سے مشورہ کیا، نہ ان کی ناراضگی کوئی پرواہ کی، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ جناب ثانی کو نبوت میں شک ہو گیا اور مسلمانوں میں یہ ایک بات پھیل گئی کہ دوسرے نے شک کر دیا کہ نبی کی نبوت پہ۔ ادھر سہیل کا بیٹا جو مسلمان ہو چکا تھا باپ کے ہاتھوں مسلسل اذیتیں برداشت کر رہا تھا، رسول کی خبر پا کر زنجیروں سمیت حاضر ہو گئی۔ پناہ کا آپ نے فرمایا خدا تمہاری مدد کرے، میں معاہدہ کر چکا ہوں، اپنے آدمیوں کو واپس نہیں لوں گا، لہذا عہد شکنی نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر ثانی نے چاہا کہ ابو جندل کو تلوار دے دیں کہ وہ اپنے باپ کو قتل کر دیں، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ عہد رسول کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ نے اسے دعائیں دی اور حسب معاہدہ اسے واپس کر دیا۔ 7 ہجری میں کیا ہوا؟ بنی نذیر اپنی عہد شکنی کی بنیاد پر پہلے ہی مدینہ سے نکالے جا چکے تھے۔ بنی قریظہ کو بھی جنگ احزاب میں مشرکین کی مدد کی سزا کے طور پر شہر بدر کر لیا تھا، اور اسی طرح خیبر میں 14,000 یہودی قلعہ بند ہو چکے تھے۔ حضور نے 7 ہجری میں خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا، لیکن مدینہ سے خیبر کا فاصلہ طے کرنے میں اس قدر زحمت اٹھانی پڑی کہ درد شقیقہ میں مبتلا ہو گئے۔ یہ سر درد ہوتا ہے۔ حضرت علی کو آشوب چشم کی تکلیف ہو گئی، جس کی بنا پر مسلمانوں کو موقع مل گیا کہ اپنے طور پر سردار لشکر طے کر لیں۔ بعض افراد کو خود ہی سرداری کا خیال آ گیا۔ وہ علم اسلام لے کر خیبر کے قلعوں کے قریب پہنچ گئے۔ جب خیبر کے بہادروں نے للکارا اور صحت اور سلامتی کے تحت واپس آ گئے، جس کی تصویر کشی کے لیے مدارج النبوہ والے نے بڑی خوبصورت کہا ہے کہ اول نے اور دوسرے نے قتال شدید کا سامنا کیا اور قلعہ فتح نہ ہو سکا تو مجبوراً وہ واپس آ گئے، جس کے بعد رسول نے اعلان کیا کہ تمہاری پیش قدمی یا تمہارے انتخاب کا حشر معلوم ہو گیا۔ تم کتنے پانی میں ہو جو بڑے بڑے علم اٹھاتے ہو اور بھاگتے ہو، تو اب میں کر رہا ہوں کیا؟ عقل علم اسے دوں گا جو مرد میدان ہوگا، کرار ہوگا غیر فرار، خدا اور رسول کو دوست رکھنے والے، صرف وہ دوست نہیں اور وہ بھی اسے دوست رکھنے والے، یعنی اللہ اور اس کا رسول بھی اسے محبت کرنے والے، اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک خیبر فتح نہ ہوئے۔ چنانچہ دوسرے شکست خوردہ افراد نے بھی اپنے قد شجاعت کے مزید اونچے کر تیاری شاری کی کہ شاید ہو سکتا ہے رسول اللہ جو کل کہہ رہے تھے علم مرد کو دینا ہے، ہو سکتا ہے ہمارا نام آ جائے۔ رسول نے علی علیہ السلام کو طلب کر کے لشکر کے انہوں نے علم کو حوالے کیا اور انہیں 24 رجب 7 ہجری کو مرحب و انتر و حارث جیسے پہلوانوں کا خاتمہ کر کے خیبر کے تمام قلعوں کو فتح کر اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فاتح خیبر کے لقب سے ملقب ہو گئے۔ 8 ہجری کو کیا ہوا؟ جمادی الاول جنگ موتا ہوئی جیسے غزوات میں شامل نہیں ہے۔ حضور کی شرکت نہیں تھی، بلکہ آپ نے 3,000 مسلمانوں کا لشکر روانہ کر دیا، جبکہ مقابلے پر شرجیل نامی کی کمک کی بنا پر 1,00,000 رومی فرجیر بھیجے۔ سرداران لشکر کے ایک کے بعد ایک کام آتے گئے۔ اسے جعفر طیار کے جسم پر 50 یا 90 زخم کہتے ہیں، جس میں سے 30 صرف چہرے پر تھے۔ آپ کا دست مبارک بھی قطع ہو گیا تھا، جبکہ آپ کی عمر صرف 33 یا 34 سال تھی۔
اسلام اپنے پہلے 34 سالہ سپاہی کی ایسی قربانی پیش کر رہا تھا جس میں شان بے قلم ہو جائے۔ سرداروں کی شہادت کے بعد خالد بن ولید نے کمار سنبھالے، حالات کے خطرات دے کر لشکر کو لے کر بھاگ آیا، جس پر مدینہ میں اس قدر ملامت کی گئی اس خالد بن ولید کو کہ سپاہیوں نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا، اور بے گناہی صحابی رسول مالک بن نفیرہ کے قتل اور ان کی زوجہ محترمہ کے ساتھ جو اس کی زیادتی کی بنا پر اور عالم اسلام اور وہ لوگ جو خالد کو سیف اللہ کے لقب سے نوازتے ہیں، یعنی یہ تلوار بھی ہمیشہ بنہنی رہی ہے، یعنی اس طرح کا وہ قتال کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مکہ میں داخل ہوئے، جب فتح مکہ ہونے لگی قریب ہوئی تو کیا ہوا کہ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے انصار کے ساتھ داخلہ پسند فرمایا، جس کے علمدار سعد بن عبادہ تھے۔ انہوں نے جذبات میں اعلان کہا، آج کے بدلے کا دن ہے، آج ہر طرح کا انتقام جائز ہے۔ حضور نے اعلان اس قدر ناگوار ہوا، آپ نے علم لے کر سعد سے لے کر مولا علی کے حوالے کر دی۔ اسلام جذباتی علمدار نہیں ہوتا کہ تم دیکھو کہ سامنے والا کمزور پڑ گیا اور تم اسے مارنا شروع کر، نہیں، اسلام جوش کے بجائے ہوش کا طلبگار ہے۔ کعبہ میں داخل ہو کر نماز ادا فرمائی، پھر مشرکین کو ان کے جرائم مظالم یاد دلا کا طلقاء یعنی آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے کہہ کر پکارا۔ پھر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس موقع پر رسول نے مظالم کا ذکر کرنے کے بعد یہ سوال بھی کیا کہ تم لوگ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تو ایک شخص نے کہا، آپ خود کریم ہیں، ایک کریم خاندان سے تعلق رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، میں تم سب کو آزاد کر دیا، تاکہ مشرکین پر بھی بات واضح رہے کہ آزاد اور ہوتے ہیں اور آزاد کردہ اور ہوتے ہیں۔ آزاد کردہ افراد کو شرفاء سے مقابلہ کرنے کا حق نہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد حضرت علی کو اپنے کاندھوں پر بلند کر کے کعبہ کے اندر جتنے بت تھے سب کو گرا دیے۔ یہ تو محدث دہلوی نے بھی بات کہی ہے کہ علی کار حق انجام دے رہے ہیں اور میں بار حق اٹھائے ہوئے ہیں۔ مکہ میں 10 یا 15 یا 17 یا 18 دن کے قیام ہے، پھر اس کے بعد واپسی ہو ہے۔ مسلمانوں کو 10 دن کا قیام طے نہیں ہوا، اس لیے نماز قصر ہوتی رہی۔ ماہ رمضان میں مکہ فتح ہو جانے کے بعد 8 ہجری کو جنگ حنین ہوئی اور اسی طرح مسلمان اس میں بھی کامیاب ہوئے۔ اس موقع پر رسول کے ہمراہ حضرت علی نہیں تھے، اس لیے آپ کو معلوم تھا کہ جنگ ہونے والی نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جس جنگ میں نہیں تھے وہ جنگ ہوئی نہیں، لیکن جس جنگ میں گئے ہیں وہ جنگ فتح کے ساتھ ہی واپس آئے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد دوسرے سال قدرت نے مشرکین سے برات کا اعلان کر دیا۔ سورۃ توبہ کی آیت نازل ہوئی، جسے لے کر ابتداً جناب خلیفہ اول گئے، لیکن بعد میں وہی خدا نے انہیں واپس کر کے علی کے ذریعے اعلان کا حکم دے دیا کہ وہ جانتے تھے کہ پہلے جو آئے تھے حج کی نیت سے، طواف کی نیت، عمرے کی نیت سے آئے تھے اور وہ جناب پکڑے گئے، بڑے مسائل خراب ہوئے۔ پھر اسی طرح کہا گیا کہ اس وحی کو ان اعلان برات کے لیے امیر المومنین کو حکم دیا کہ آپ نے حج اکبر کے موقع پر مشرکین سے بیزاری کا اعلان کر دیا، جو اصولی طور پر علی ابن ابی طالب کا ایک ابدی مسلک تھا۔ اعلان برات کے 4 اہم نکات تھے۔ پہلا نکتہ کہ مشرکین نجس ہیں، لہذا مسجد حرام کے قریب نہ ہیں۔ یہ برہنہ ہو کر یعنی ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے جیسے جاہلیت میں ہوتا تھا، تو کہا ایسا نہیں کرنا۔ کافر جنت کی طرف سے مایوس ہو جائے، کافر یہ جو ہے نا مت سمجھے کہ ہم جنت نہیں ہوگا۔ یہ جو معاہدہ ہوا ہے صرف 4 ماہ تک ہوگا، 4 مہینے تک رہے گا اور اس کے بعد اسلام اپنے تصرفات میں آزاد رہے گا، یعنی 4 مہینے کے بعد جو اسلام کہے گا یا قرآن کا فیصلہ ہوگا اسی طرح ہو جائے گا۔ اعلان برات کے بعد 24 ذی الحجہ 9 ہجری کو نجران والوں کے ساتھ وہ معاہدہ ہوا اور وہ زور دے رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، تو یہ ہے۔ تو جب قرآنی آیات پر ایمان نہ لائے، رسول نے مولا علی امام حسن و حسین اور جناب سیدہ کو لے کر مباہلے کے لیے نکلے، لیکن عیسائیوں نے جب دیکھا تو انہوں نے تسلیم کر لی کہ ہم مباہلہ تم لوگوں سے نہیں کرتے۔ اللہ اکبر! اور جزیہ دینے پر تیار ہوئے۔ قربان جاؤں کیسے وہ عیسائی تھے کہ بھائی جنہوں نے آتے ہوئے پنجتن کو دیکھ کر یقین کر لیا کہ اگر یہ بددعا کریں گے تو ہم ختم ہو جائیں گے اور یہ مباہلہ جیت جائیں گے، لیکن افسوس کہ مسلمان بعد از شہادت پیغمبر
رحلت پیغمبر، ان لوگوں نے جناب سیدہ کا احترام نہیں کیا۔ 10 ہجری ادھر رسول 25 ذی الحج 10 ہجری کو آخری حج کے ارادے سے نکل پڑے، جس قافلے میں آپ کے ہمراہ لاکھوں مسلمان تھے، اور حضرت علی جانور قربانی کے لے کر یمن سے سیدھے مکے آ گئے، آپ کے ساتھ حج میں شامل۔ واپس میں غدیر کے موقع پر جب وہاں پر رکے تو آپ نے 1,20,000 اصحاب کے مجمع میں وہ ایک جو فرمان جاری کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی میرا بھائی مولا ہے۔ اور پھر وہ آیت آ گئی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ حج سے واپسی پر پھر اس کے بعد واپس آئے تو رسول اللہ نے جنگ موطا کے لیے لشکر کا سپہ سالار اسامہ بن زید کو بنایا، اور جناب شیخین کو کہا کہ آپ اس کے ساتھ جائیں، لیکن بڑے ہی درد بھرے تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں جا سکتے، کہ آپ کو اکیلے چھوڑ دیں، اور امیر المومنین کو کہا کہ آپ ادھر مدینے میں رہیں۔ لشکر کی روانگی کے بعد آپ کی مرض کی شدت میں اضافہ ہونے، جس کے بعد آپ نے ایک نوشتہ نجات لکھنے کے لیے کاغذ و قلم مانگا، تو جناب ثانی نے بھاگ کر دوسرے نے کہہ کر کہ ہمیں جناب کوئی ضرورت نہیں، آپ پر بخار کا غلبہ ہے، اور کچھ ایسے کیسے کہہ رہے ہیں، ہذیان کہہ رہے ہیں، اور ہمیں قرآن ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم کی بیماری سے فائدہ اٹھا کر اور جناب آگے بڑھے خلیفہ اول، اور انہوں امام جماعت کے لیے آگے بڑھے، تو آپ نے آواز سنی تو اسی عالم مسجد میں آ کر انہیں ہٹا خود نماز پڑھے، اور نماز جماعت بھی کسی کی امامت کی گوارہ نہیں فرمائی۔ مرض الموت سے حالت غیر ہوئی تو اپنے بھائی اور وصی کو طلب کیا، امیر المومنین اور جناب عائشہ نے ابو بکر اور حفصہ نے عمر کو، اور دونوں کو ہٹا دی، ام سلمہ سے علی کو طلب کیا۔ مولا علی آئے تو ان سے وصیتیں کی، پھر انہیں آغوش میں سر رکھ دنیا فانی سے انتقال فرما گئے۔ بنی ہاشم کے چند افراد نے غسل و کفن کا اہتمام کیا۔ حضرت علی نے غسل و کفن کے بعد اپنے ہاتھوں سے ہی رسول اللہ کو دفن کیا۔ بہت سے مسلمانوں اور بقول ابو الفدا کے بعض جو افراد تھے وہ جنازے میں شامل نہیں ہوئے۔ آپ کی وفات کے بارے میں صفار نے امام جعفر صادق سے ایک روایت نقل کی کہ آپ بذریعہ شہادت دنیا سے رخصت ہوئے، کہ خیبر کے موقع پہ کہ یہودی عورت نے کے کھانے میں زہر ملا کر دیا تھا، جس کے کھانے کے بعد برابر زہر کے حسر کی شکایت فرماتے تھے، اور خود اس گوشت کو نے بھی بے اشارہ قدرت دبا دیجی کہ مجھے زہر میں بجھایا گیا ہے، لیکن ذات پروردگار کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ شہادت نوش کرے۔ اس روایت سے ان طرح اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ آپ کو زہر دینے والی عورت یہودی تھی یا وہ جیسے جماعت سے تعلق رکھتے، ورنہ مسلمان کے زہر دینے کا کیا سوال ہے۔ یہ بھی واضح ہو جائے زہر دینے میں عورت کا ہاتھ تھا نہ مرد۔ اس طرح کے کاموں کی براہ راست جرت مرد نہیں کرتا، ایسے کاموں کے لیے عورت کو ہی چنا جاتا ہے، جیسے کہ بعد کی تاریخ عصمت سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔